اور سندھی بھی علمی زبان بنی، اگر نہیں بنی تو پنجابی نہیں بنی، بلوچی نہیں بنی، دونوں علمی اسی زبان میں کتابیں تعلیم ہوتی، سندھی میں بھی اس طرح علماء کرام نے جس پر بھی کام کیا ہے زبان میں، اور علمی زبان میں، پشتو علمی زبان میں مرید ہے۔ جب میں کوٹہ جاتا ہوں تو بیچارے بڈھے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں، گھٹ مولانا دے، گھٹ پیر دے، پشتو نہ کوئی پشتو نہیں بولتا، بڑا مولانا بڑا پیر ہے لیکن پشتو نہیں بولتا، میں سمجھ نہیں آتی ان کی بات، دیکھ تو لیتے، دیکھنے کا مزہ تو ملتا ہے، سننے کا نہیں ملتا۔ اس وقت ہم نے بھی توجہ نہیں کی، مگر ہمارے ساتھی تھے، کمرے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مثال پڑھ لی مختصر معنی میں کہ مختصر معنی میں غیر فصیح الفاظ کی ایک مثال ہے کہ غیر فصیح الفاظ اسے کہتے ہیں جو غیر معروف لغت جو ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، وہ بھی غیر فصیح کہلاتی ہے، وہ بھی فصیح نہیں کہلاتی، وہ غیر فصیح کہلاتی ہے، کیونکہ جو لغت عام ہوتی ہے وہ فصیح ہوتی ہے، جو کہ سب سمجھتے ہیں۔ اب اگر ایسی لغت لاؤ گے کہ جو لغت کوئی سمجھے گا نہیں، تو ایک آدمی کو جنات چپڑ گئے، تو جن چپڑ گئے تو وہ اس کو جنوں والی کیفیت ہوگی، کوئی جن بولا تو اس جن نے غیر فصیح لفظ بولا، یا اس آدمی نے بولا جو جس کے گرد لوگ جمع تھے، لما تکا کا تم علیہ کا تکا کوئی کم علی ذی جنہ افرن کا، اس کا مطلب ہے تم کیسے جمع ہو گئے مجھ پر جیسے مجھے جن چپڑ گئے، ادھر ادھر چلے جاؤ۔ اب یہ جمع تم یہ عربی کا فصیح لفظ ہے، اب تکا کا تم غیر فصیح ہے، کیونکہ لفظ ہی کسی نے سنا نہیں، تو سب نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یتکلم الہندیہ، یہ ہندی زبان بول رہا ہے، یہ جو تو والد صاحب کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اردو ہندی زبان اور غیر فصیح زبان ہے، تو فرمایا اس پر میں کیوں ٹائم لگاؤں۔ یہ فرق والد صاحب کو دورے کے بعد ظاہر ہوا کہ بھائی وہ ہندی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان، اس لیے انہوں نے اردو پر کوشش نہیں کی، والد صاحب فارسی اور عربی، بس یہ دو زبانوں پر کوشش کی، اسی میں امتحان بھی دیتے تھے، فارسی میں امتحان دیتے تھے یا عربی میں لکھتے تھے دیتے تھے، یہ ہو گیا۔ تو ہم جب نیوٹرون میں آئے تو پشتو بھی بولتے تھے، کہ پشتو کیسے سیکھی جاتی، ان کا ایک ڈرم میں پتھر جمع کر کے لاؤ تو پشتو آ جاتی۔ ہمارے والد صاحب نے بہت فرماتے تھے، میں بہت پچھتایا کہ اتنا عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اب سیکھنے کا وقت، اس لیے حضرت والد صاحب جب بابل نگر آئے تو رات کو بیٹھ کر اردو بناتے تھے، صبح اردو میں کیسے پڑھانا ہے، یہ اس کی تو فکر ہی نہیں، کتابوں کی وہ تو سب زبانی یاد تھی، سب حاشیے بھی یاد تھے اور شروعات بھی یاد تھے، وہ اردو بناتے تھے تو پھر صبح کو اس کے مطابق پڑھاتے تھے، اور پھر تو بہت ماہر ہو گئے تھے علمی زبان میں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ماہر کوئی میں نے نہیں دیکھا استاد، پوری بس علمی زبان بات کرتے تھے، ان کی گفتگو علمی زبان، اس کی وہی اصطلاحات علمی لاتے تھے گفتگو میں، تو اس سے طالب علم تو فوراً سمجھ جاتے، علماء کرام بھی سمجھ جاتے، عوام بھی سمجھنے لگ گئی تھی ان کے پاس بیٹھنے والی سب۔ یہ بڑا واقعات زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں بعض، جو انسان کے لیے جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، رخ متعین کر دیتا ہے۔ اس طرح سے والد رحمۃ اللہ علیہ کو پہلوانی کا بہت شوق تھا، تو والد رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے تھے اور پہلوانی کا بڑا شوق تھا، لیکن والد رحمۃ اللہ کا جسم بڑا مضبوط تھا، بلکہ فرماتے جب میں باول نگر آیا تو 2.5 من کی پہلے بوری ہوتی تھی گندم کی، اس میں مقابلے ہوتے تھے بھی کون اٹھائے گا، تو استاد تو وہ کوئی
ایک 2-3 مل کر اٹھاتے تو والد صاحب ایک ہاتھ سے پوری اٹھاتے تھے ایسے ایک ہاتھ سے، سمجھی اتنی ان میں طاقت تھی۔ تو کہ مجھے پلوانی شوق تھا تو اولا ثانیہ وغیرہ پڑھ لی، تو سیر کے لیے نکلے لوگ نا چھٹی والے دن، تو وہاں گاؤں میں گئے تو گاؤں یہ شہر میں رہتے تھے تو گاؤں کا مدرسہ تھا، گاؤں کے کنارے پر اوپر پہاڑ تھا، اس کے وہاں دامن میں ایک مدرسہ تھا، اس میں فارسی پڑھ رہے تھے لڑکے، یعنی سمجھو 2 درجے پیچھے والے سے۔ ہمیں ناز تھا کہ ہم شہر کے فلانے مدرسے سے کبھی نور ٹاؤن میں پڑھتا ہو تو باول نگر جائے گا تو یہ بھی سمجھے گا کہ یہ وہاں پتہ نہیں پڑھائی بھی ہوتی کہ نہیں، دماغ میں ہوتا ہے بڑے مدرسے میں۔ تو کہا کہ ہم وہاں کلاس میں بیٹھ گئے تو استاد نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کے جب فلاں بڑے مدرسے کے ہیں۔ تو اس نے وہ فارسی سے کچھ لفظ پوچھ لیا ہم سے، نہ آئے تو دل پر بہت اثر ہوا، تو میرا دل چاہے کہ میں نا پہاڑ سے چھلانگ لگا، تو پہاڑ پہ چڑھ گئے، اوپر گئے تو سردی بہت تھی تو سارے جذبے ٹھنڈے ہو گئے، تو واپس آ گئے، تو واپس آ کر پھر فارسی پر محنت کی، 6 مہینے میں 100 استادوں سے والد صاحب نے فارسی کی ہر کتاب پڑھ لی، 100 استاد ہیں والد صاحب فارسی، جن میں خواتین بھی ہیں، یعنی مائیں جو ہے نا وہ استانیہ۔ تو کہتے اس لیے میں ایک استاد سے اس لیے پڑھتا تھا کہ وہ کہتے ابھی تو سبق پڑھا ہے، میں وہ یاد کر لے پھر اگلے بار جی اگلا آپ دے دیں سبق، اگلا آپ دے دیں، اگلا اس طرح کر کے تو پھر الحمدللہ یعنی آپ سمجھے ثالثہ میں ثانیہ ثالثہ میں اتنا فہم ہو گیا تھا والد صاحب کا کہ مثنوی شریف سمجھتے تھے۔ پھر وہاں ایک شیخ تھے وہ مثنوی شریف کا درس دیتے تھے، وہ بخارا سے آتے تھے، بہت بڑے نقش بندی بزرگ تھے، تو ان کے درس کے لیے پھر پورے علاقے سے ترکستان کے پورے علاقوں سے علماء آتے تھے 2 مہینے کے لیے درس مثنوی کے، وہ کمروں میں ٹھہرتے تھے طلباء کے، تو طلباء اکثر چلے جاتے تھے، تو والد صاحب چونکہ گاؤں قریب تھا تو والد صاحب وہیں پر ہی رہ جاتے تھے، وہ کا قریب گاؤں تھا، روٹی شوٹی لے آتے تھے، جو ہے ان کا روٹیاں بھی وہ ہوتی ہیں ایک دفعہ پکا لی تو کافی دن چلتی ہیں وہ جناب۔ وہاں اب وہ 2 عالم تھے وہ بخارا سے آئے ہوئے، تو اب میں تکرار کر رہے تھے مثنوی کا، تو وہ غلط معنی لے رہے تھے، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے کہا بھی آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، کہتے یار تمہیں آتی ہے فارسی؟ تو والد صاحب نے تو اتنی محنت کی تھی فارسی میں کہ بالکل کوئی چیز کتاب چھوڑی نہیں، تو والد صاحب اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ یار آپ نا ہمارے ساتھ جایا کرو مثنوی کے درس میں تاکہ ہمیں آپ رات تکرار کرایا، تو والد صاحب کو لے گئے، وہاں طلبہ کی اجازت نہیں تھی عالم پڑھ سکتے ہیں، جب پرانے جیسے بزرگ ہوتے تھے کہ طلبہ کو سلوک اور طے نہیں کراتے تھے نہ بیعت کرتے تھے، یہ تو فساد کے زمانے کہتے پیدا ہوتی بیعت کرا دو پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہو جائے گا اس کو، وہ انہوں نے وہ ساتھ تو وہ جب شیخ نے دیکھا تو ان کا یہ بچے کو اٹھاؤ باہر نکالو اس کو، دار حدیث میں ہوتا تھا، تو ان علماء نے کہا کہ نہیں آپ ان کو یہ فارسی بہت اچھی جانتا ہے اور اس طریقے پر کل بھی ہمارا مسئلہ حل کیا، ہم بڑے پریشان تھے تو آپ ایسا کریں گا، آپ اس کو نہ ایسا کریں، تو اس پر انہوں نے پھر وہ چونکہ بخارا سے آئے تھے ذرا اچھے جگہ کے مرتبے کے لوگ تھے، تو شیخ نے ان کی بات، تو والد صاحب نے گویا کہ ثانیہ ثالثہ میں اس شیخ سے پوری مثنوی پڑھی، اس زمانے سے ان پر والد صاحب پر وہ اثرات تھے جو اثرات ایک عالم پر اس زمانے کے علماء پر ہوتے تھے، پھر ان رات کو تکرار کراتے تھے اصلاح مثنوی شریف، مثنوی کے وہ کافی اشعار وغیرہ بھی یاد تھے، اور دوسرے بھی یعنی فارسی شعراء جو ہیں، بے دل ایک بڑا شاعر ہے، میں نے بھی ان کے حالات کچھ دن پہلے ابھی کتاب ہے میرے پاس، بخارا سمرقند کے علماء پر ایک کتاب لکھی گئی عربی میں جو ترکی سے اور فارسی سے ترجمہ ہو گئی، تو ابھی مجھے وہ کرنے والے جو مصنف تو دیکھ کے گئے تو میں دیکھ رہا تھا، اس میں اس کتاب کا تذکرہ بے دل، بس فرماتے تھے یہ بے دل کا نسخہ چاہیے، جب میں کوئٹہ گیا کہ وہاں تلاش کرنا تو وہاں وہ مل گیا فارسی کے اشعار تھے،
بے دل ایک شاعر گزرے کوئٹہ سے، وہ بہت شروع میں گیا تھا ایک دفعہ، تو وہاں سے مل گئے تھے والد صاحب کو لا کر دی تھی وہ اس میں، تو والد صاحب کی عادت مبارکہ تھی عشاء کے بعد جو ہے نا وہ چارپائی پہ لیٹ جاتے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے جیسے مصنون ہے، تو پھر فارسی یا عربی اشعار پڑھتے رہتے تھے اور ایسے اللہ سے وہ لو لگائے رکھتے تھے، ترنم سے پڑھتے رہتے تھے، بس ہمارے ناک میں زیادہ آپ بولتے تھے۔ حضرت یہاں پر جب انہوں نے نماز آئے اور گفتگو کی عبداللہ ابن سبیل نے، تو والد صاحب کی آواز ان کی آواز ایک جیسی تھی، جو امام کعبہ تھے عبداللہ ابن سبیل، جو بڑے امام ہوئے تھے، بعد میں پتہ چلا وہ بھی بخارا کے ہیں اصل میں، والد صاحب بھی ناک میں، اس لیے ان کی قرات مجھ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے، تو عبداللہ ابن سبیل کا آپ نکالو نا نیٹ پر، بالکل ایسی قرات، تو وہ اشعار پڑھتے رہتے تھے والد صاحب اور اپنے اللہ سے لو لگائے، سونے سے پہلے حضرت کا مشغلہ تھا والد صاحب، وہ اشعار جو ہے نا فارسی کے عربی کے پڑھتے رہتے تھے، آخر میں جا کر پھر تلاوت قرآن اور تفسیر معرف القرآن کا غلبہ ہو گیا، تو مفتی شفیع صاحب یہ شیخ کی نسبت کا غلبہ ہو گیا، ورنہ والد صاحب کو اردو مطالعہ نہیں کرتے تھے خواب میں، وہ عربی مطالعہ کرتے تھے ہمیشہ، عربی کتاب استعداد اور سریع المطالعہ تھی، سخیم سے 1000 سویں کتاب ہوگی 1 گھنٹے میں پڑھ دیں گے سارے، اور مضامین بھی یاد رہتے تھے آپ جب ماشاء اللہ ہو، لیکن آخر میں شیخ کی نسبت کا غلبہ ہو گیا، تو ہر وقت معرف القرآن مطالعہ کرتے اور روتے رہتے تھے، اور یہ لفظ فرماتے تھے آہ وہ لوگ کام کا ہم لوگ نان کا، وہ لوگ کام کا ہم لوگ نان کا، ہم روٹی کے کام ہیں وہ کام تو انکار کرتے رہے، آخر میں یہی غلبہ، مفتی شفیع صاحب نے ہی آ کر وفات کی خبر دی، کہ گاڑی لے کر آئے، مجھے خواب مجھے سناتے تھے، میں صبح رات والد صاحب سے سوتا تھا، صبح نماز میں لے جانا ہے سب میں ڈیوٹی، اور مجھے خواب ہے مفتی شفیع صاحب آئے گاڑی لے کر، 2 بوری لائے، وہ بوری اندر رکھوا دی اس کمرے کے 1 نمبر کمرہ خانقاہ کے ساتھ، اور کہا کہ نیاز احمد تیار رہو میں واپس آ رہا ہوں لینے کے لیے، اور میرا اب جانے کا وقت ہے، میرے استاد آئے ہیں، تو اس کے 2 مہینے بعد وفات ہے، جو گاڑی گئی آئی نا اس میں 2 مہینے گزر گئے، پھر حضرت بنوری آئے کہ بنوری آئے یہ خواب میں یا مہمان خانے میں ٹھہرے، پھر کہا میں جو نا ادھر جا رہا ہوں جہاں سب دفن ہے دین پور شریف جٹو والا، وہاں پہ جا رہا ہوں، وہاں پر تو میں میری قبر ادھر بنانا، وہ مجھے اشارہ دے گا، یہ پھر اس کی وصیت فرمانی قبر کی، کیونکہ وہاں سب علماء دفن ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ مولانا اللہ بخش صاحب بابل نگری، تو وہاں دفن، یہ حضرت جو ہے نا مفتی حضرت مولانا جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آتے فرمایا ان کی قبر کہاں ہے، ہم نے کہا پھر وہ قبر پر گئے تو اس تو والد صاحب حیات تھے، وہاں پر حاضری دی تھی، پھر وہ تعارف کرایا، بڑے نقش اس میں بزرگوں میں سے تھے، اکابر بزرگوں، اللہ بخش بابل نگری تھے، ان کے پوتے سے ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب اور مولانا عبدالسلام چاٹگامی صاحب بیعت ہوئے تھے، مولانا یحییٰ صاحب سے، یہ پوتے ہیں اللہ بخش صاحب بابل نگری، ان سے بیعت ہوئے تھے یا وہاں جا کر بابل نگر، ہاں جی، کیونکہ یہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری ان سے بیعت تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان سے بیعت ہوئی مولانا یحییٰ صاحب سے، مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جہالت بہت بڑا مرض ہے اور دینداروں میں ہوتا ہے، تو انہیں جو 4 باتیں کہتے بس میں عالم بن گیا، تو تمہیں کیا پتا، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان سیرت کا مطالعہ کرے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ نظر سے گزار لے، جی رسول صاحب علیہ وسلم کے نشست و برخاست کا طریقہ کتنی حدیث ہے، ترمذی میں لیٹے ہوئے آپ ٹانگ کی ٹانگ رکھ کر لیٹے ہوتے تھے آپ، سب کا طریقہ تھا، اور ایک حبوا بیٹھتے تھے، حبوا بیٹھتے ہوئے جیسے گاؤں کے لوگ بیٹھتے نا، یا چادر ڈال لیتے ہیں ایسے کر کے بیٹھتے تھے، یہ بھی طریقہ سنت طریقہ حبوا کرتے تھے،
اس لیے چند سنتوں کا نام تھوڑی سنت ہے، سنت تو وسلم کے یہ وسیع ہے، پڑھ پڑھ کے بڈھے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت کی جو چھوٹی سی کتاب ہے وہ بھی بہت کافی ہے، وہ بھی مطالعہ کر پیاری نبی کی پیاری سنت ہے. اس میں بھی ہے لیٹتے بیٹھتے کیسے تھے، نشست و برخاست کا بیان. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے شمائل ترمذی وہ پڑھ لے، اس میں بھی وسلم کا پورا بیان ہے کہ آپ وسلم کی عادات مبارکہ، چہرہ مورا سب بہت اچھی. وہ اردو میں جو شرح ہے بہت اچھی شمائل ترمذی. دو تین کتابیں انسان تو سیرت جو ہے، کیونکہ احادیث اور قرآن جو ہے اس کا ایک اپنا اسلوب ہے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ سنت پر عمل کرنا ہے. حدیث تو وہ بھی ہے جو منسوخ ہو چکی ہے، ہمارا حدیث پر عمل کیسے کرے گا؟ تو سنت پر عمل کرنا. سنت کا معنی راستہ، الطریقۃ المسلوکہ، وہ راستہ جو چلا گیا جس پر رسولت ہے اس کو کہتے ہیں سنت. تو حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، حدیث میں جو سنت اس کو لیا جائے گا. مسلم میں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اب آپ یہ اس کو سنت قرار نہیں دے سکتے. سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرو. یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا، اس کو وجہ تھی، آپ کی تکلیف تھی یا جو بھی وجہ آپ نے محدثین نے لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی چیز کھائی اور وضو فرمایا. یہ سنت نہیں، یہ حدیث ہے، سنت نہیں. سنت آپ نے پھر ختم کر دیا، پھر کبھی وضو نہیں فرماتے تھے پکی چیز کھانے سے. یہ سنت ہے. دیکھا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ان میں سے سنت کون سا عمل ہے، یعنی ہمارے لیے کون سے چھوڑ کے بھی تم نے عمل کرنا ہے. اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا. ان سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی بعد کی جو دو سنتیں ہیں یا آپ نے عصر کے وقت قضا کی ہیں، عصر کی نماز کے بعد قضا کی، تو کیا ہم بھی کریں؟ جبکہ عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے نا وہ کراہت ہے نفل پڑھنا. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا کہ نفعل ما امرنا، ہم وہ کریں گے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وفعل ما امر، اور آپ نے وہ کیا جن کا آپ کو حکم دیا گیا. ہمارے لیے یہ گیا کہ یہ تم نے نہیں پڑھنی، وہ قضا ہوگی تو اب اس کی قضا ہی نہیں ہے، اور یہ وقت مکروہ ہے تمہارے لیے. اب رسول اللہ کو اگر اللہ نے حکم دیا ہمارے لیے جو ہے ہم تو اس پر عمل گئے. یہ ہے سنت. یہ اصول فرمایا ابو سعید خدری کتنے بڑے صاحب. نفعل ما امرنا، وہ کریں ہمیں حکم دیا. بس عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے چھت کے اوپر دیکھا پیغمبر صاحب پیشاب فرما رہے ہیں، آپ کی پیٹھ کعبہ کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا. اب یہ حدیث آ گئی. لیکن ہمیں کیا حکم دیا؟ لا تستقبلوا بغایۃ ولا بول ولا تستدبروها، فرمانا اب تو نے منہ کرنا ہے قبلے کی طرف پیشاب خانے میں، نہ تم نے پیٹھ کرنی ہے. ہم اس پر عمل کریں. وہ آپ نے اگر کیا ہے وہ آپ کے لیے. تو سنت کہتے ہیں اس کو الطریقۃ المسلوکہ، وہ طریقہ جو راستے سے چلا گیا ہے. اچھا ٹھیک، چلو گھر بھیج دو نا ان کو، اور ان کو ادھر بھیج دو مول صاحب کو. یہ بہت اہم اور علمی اور عوامی ہر طرح کی یہ بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، دینداروں کو خاص طور سے. لم یبوج بن کے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو اپنے علم میں رکھنا چاہیے. یہ بالکل موٹی سی بات ہے. اب حدیث پر حدیث تو کتنی ہے، تو زیادہ حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کرو. تم پھر کس نے منع کیا تمہیں؟ پھر کیوں اعتراض کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں؟ یہ سارے حدیث شریف میں آتا ہے تو کیا پھر کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا یہ سنت نہیں ہے. سنت آپ نے دوسرا طریقہ بتایا. بیٹھ کے آتے تھے نا کلاس میں تو کھڑے ہو کے ایک گلاس پانی پیتے تھے پھر پڑھاتے تھے. تو اس کی کیا ہوا ہے؟ اصل میں ہمارے اکابر میں اساتذہ میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا پی کر کھڑے ہو کر اور پھر سبق سے پہلے. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پیچھے روایت بھی، اصل میں کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، کھڑے پانی پیا، مشکیزے سے پانی پیا کھڑے ہو کر.
اس میں دونوں طرح کے عمل آتے ہیں. تو ہمارے ہاں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. اچھا جی. کہ جب وہ چونکہ بہت ضعیف تھے، اس وقت 70 سال عمر تھے، ہم پڑھاتے تھے، مسلم شریف پڑھاتے. جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر میری ڈیوٹی تھی، میں پانی آدھا گلاس دیتا تو حضرت تھوڑے سے پیتے تو پھر میں وہ پی لیتا. تو لائن لگی ہوتی تھی دفتر میں طلبہ کی، طے ہوتا تھا یار آج ہمیں بھی دینا ہمیں دینا. پھر میں تھوڑا بچہ سب کو دیتا تھا. مفتی منیر خلیق ان سب کو میں نے بہت پلایا. اور تھاپی دوسرے درجے میں کہتے یار. سب نے آپ کا بھی تو جھوٹا پیا. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. حضرت کو ہم نے دیکھا کھڑے ہو کر پیتے تھوڑا سا پھر